اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکاتم سبق نمبر 53 باب ذکر الکلب۔ یاسی مصنف رحمۃ اللہ علیہ کتے کے متعلق بات کریں گے اور مزید جو آگے باب ما یحل اکلہ و ما یحرم، کون سی چیزیں کھانا حلال ہے کون سی چیزیں کھانا حرام ہے، وہ سب اس میں ذکر کر رہے۔ باب ذکر الکلب الفصل الاول۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقتنى کلبا، جو آدمی بلا ضرورت کتا پالے، ہاں تین قسم کی کتے مستثنا ہے، مثلا لکلب ماشی یا جانوروں کے لیے جو پال رکھو، یا کلب حراست و پیری کے لیے، یا کلب کیا ہو زراعت یا کلب صید و شکار کے لیے، اور زوار یا وہ کتا جو کیا ہو شکاری ہو، ناقصا یعنی ایسا کتا نہ ہونا، ناقص من عمل کل یوم قراتان، ہر دن اس کے عمل سے 2 قرات ثواب کم ہو جاتے، متفق علیہ۔ قرات تو اسی درہم کا چٹ ایسا کہلاتا ہے، یا پر جو بھی مقدار ہونا خاصی سی بیان نہ کی گئی کہ وہ کیا مقدار ہو سکتی ہیں۔ وعن ابی ہریرہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتخذ کلبا، جو آدمی بلا ضرورت شوقی یا کتا پالی، لکل ماشی و سید او زرع تو مستثنا انتقص من اجر کل یوم قرات، ہر دن جو ہے خاص مقدار اللہ کے نزدیک اس کی ثواب سے گھٹ جاتی ہیں۔ وعن جابر قول سے کہتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل الکلاب، آپ علیہ السلام نے کتوں کے مارنے کا حکم دیا، حتی ان المرأة تقدم من البادیہ بکلبها، اگر کوئی خاتون وغیرہ بھی ہوتی نا، اگر جنگل وغیرہ صحراء سے یہاں کتا لے کر آتی فنقتل ہم اس کو کتا مارتے تھے۔ جب لوگوں کا اس سے کیا ہو گیا شوق وغیرہ ختم ہو گیا اور سمجھ گئے کہ بلا ضرورت ان چیزوں کا پالنا درست نہیں ہے، اور ذہن میں یہ بات اچھی طرح بڑھ گئی، تو ثم نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتلها، پھر آپ نے قتل عام سے منع فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں، فرمایا کہ وقال علیکم بالاسود البہیم، صرف وہ جو کالا قسم کا کتا ہوتے وہ مار دیا کرو، ذی نقطتین، جس میں کیا ہو 2 سفید نقطے ہو، بس مکمل سفید نہ ہو بلکہ کچھ سر وغیرہ یا آنکھوں کی قریب کچھ نقطے ہو، باقی کالا ہو تو اسے مارو، فإنہ شیطان، وہ شریر ہوتا ہے، زیادہ ضرری ہوتا ہے، رواہ مسلم، شیطان کے اثرات اس میں ہوتے ہیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الکلاب الا کلب صید و کلب غنم او ماشیہ، ان تینوں کے علاوہ سب کے مارنے کا حکم دیا تھا، متفق علیہ۔ الفصل الثانی۔ عن عبداللہ بن مغفل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان الکلاب امت من الامم، اگر ایک کتی بھی ایک طرح کی مخلوق نہ ہوتے نا، لامرت بقتلها کلها، سب کے مارنے کا حکم دیتا، فاقتل من کل اسود بہیم، خالص کالے قسم کی کتے مار دیا کرو۔ وزاد الترمذی والنسائی وما من اہل بیت یرتبطون کلبا، جو بھی گھرانے والے کتا پال رکھے، الا نقص من عمل کل یوم قرات، ان کا ثواب کم ہو جاتا ہے، الا کلب صید، شکاری مستثنا ہے، اور کلب حرس یا کھیت و زراعت کے لیے ہو، کلب غنم یا بکری وغیرہ کے پاس ہوتا ہے وہ الگ، وہ مستثنا ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التخریش بین البہائم، آپ علیہ السلام نے اسے منع فرمایا کہ جانوروں کا آپس میں لڑایا جائے، مرغوں کو، کتوں کو وغیرہ۔ باب ما یحل اکلہ و ما یحرم، اب یہاں سے وہ چیزیں بتا رہے جن کا کھانا حلال اور جن کا حرام ہے۔ الفصل الاول۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل ذی ناب من السباع، ہر کچلی دانت والا درندہ جانور، فکلوا حرام، اس کا کھانا حرام ہے، گوشت۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل ذی ناب من السباع، کہ ہر طرح کے درندے حرام ہے، کل ذی مخلب من الطیر، اور شکاری پرندے چیر پاڑ کرنے والے پرندے بھی حرام ہیں۔ وعن ابی ثعلبۃ قول سے کہتے حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الحمر الاہلیہ، گھریلو گدھوں کی گوشت کھانے سے بھی آپ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔
وعن جابر ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نهى يوم خیبر عن لحوم الخمر الاهلیہ، خیبر کے دن سے منع فرمایا دن فی لحوم الخیل، ضرورت کے وقت گھوڑوں کی گوشت کھانے کی اجازت دی۔ وعن ابی قتادہ ان رأى حمارا وحشیا، ابو قتادہ سے وغیرہ ساتھی حج عمرے کے لیے جا رہے تھے، ایک زیبرا دیکھا گورخر، فعقرہ مار کی فو وغیرہ سے کمزور کر دیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل معکم من لحم شیء، کہ تمہارے پاس اس کو کچھ بقیہ گوشت ہوگا؟ قال معنا رجلہ، پاؤ ہے ران وغیرہ کا۔ فاخذها فاکلها، آپ علیہ السلام نے اس کو گوشت کھا لیا۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال، اسے آپ کہتے ہیں انفجنا ارنبا بمر الزہران، مکی کے قریب ایک جگہ مر الزہران میں ہم نے ایک خرگوش کو بگایا، خرگوش کو دیکھ لیا بھاگ رہا تھا۔ فاخذتها، مار وغیرہ کر کے میں نے پکڑ لیا۔ فاتح طلحہ، طلحہ کے پاس لیا، فذبح، ذبح کیا۔ وبعث الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بورکھا وفخذیہا، اس کی ران اور سورین کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیچ دیا۔ فقبل، آپ علیہ السلام نے قبول کر لیا، صرف کھایا نہیں، منع حلال ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سے عبرت کرتے پیغمبر علیہ السلام سے کہ فرمایا الضب لست آکلہ ولا احرمہ، یہ جو کیا ہے گو ہے نا، نہ تو اس کا گوشت میں حرام کر دیتا ہوں نہ کھاتا ہوں، کیونکہ میرے علاقے کے جو لوگ ہیں نا اسے نہیں کھاتے، اور یہاں کے لوگ کیا کرتے اس کی شکل وغیرہ صورت کی وجہ سے، تقذر گھن وغیرہ کی وجہ سے اسے نہیں کھاتے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان خالد بن الولید اخبر انه دخل مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على میمونة وهي خالته وخالة ابن عباس، ابن عباس سے کہتے خالد بن ولید جو تھے نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میمونہ کے پاس گئے تھے، میمونہ اس کی خالہ ہیں اور ابن عباس سے کی بھی خالہ ہیں۔ فوجد عنده ضبا محنوزا، بھنا ہوا گوہ ادھر رکھا تھا۔ فقدمت الضب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا۔ فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ عن الضب، آپ علیہ السلام نے نہیں کھایا۔ فقال خالد سے نے پوچھا حرام الضب، یا رسول اللہ حرام ہے کیا؟ قال اللہ ولیکن لم یکن برزقوم، ہمارے علاقے میں نہیں ہوتی، فاجدنی اعاف، مجھے سے گن آتی ہے۔ قال خالد فشررته، میں نے کھینچ لیا، فاکلته ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينظر الی، کھا رہا تھا، آپ علیہ السلام مجھے دیکھ رہے تھے۔ دیگر میں کے نزدیک تو اسی بھی جائز نہ، ہمارے نزدیک کیا ہے مکروہ ہے۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے کو دیکھا دیکھو لحم الدجاج، مرغی کا گوشت کھاتے تھے، کھا رہے تھے، مرغی کا گوشت کیا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا تناول کیا تھا۔ وعن ابن ابی اوفیٰ قال سے کہتے غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات كنا نأكل معه الجراد، ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ 7 غزوات میں شرکت کر چکے ہیں، ہم ٹڈیا وغیرہ کیا کرتے تھے، کھاتے تھے، منع مباح ہے، ان پر کوئی نکیر وغیرہ نہیں کی۔ وعن جابر قال غزوت جیش الخبت، جیش الخبت میں ہم بھی شریک ہو چکے تھے۔ جیش الخبت کو خبت کیوں کہتے ہیں کہ اس میں صحابہ کرام نے پتے وغیرہ کھائے تھے، ان کے باچے وغیرہ میں زخم آئے تھے نا، ہونٹوں کے اندر، منہ کے اندر زخم پڑ گئے تھے، کر وغیرہ یا جو کے درخت پتے وغیرہ استعمال کرتے تھے کھانے کے لیے، کچھ تھا نہیں۔ وہ امیر ابو عبیدہ سے امیر تھے۔ فجوعن جوعا شدیدہ، بڑی سخت بھوک لگ گئی۔ فالقى البحر حوتا میتا، سمندر نے ایک بڑی مچھلی پھینک دی۔ لم نر مثل سی مچھلی ہم نے نہیں دیکھی تھی۔ قال اللہ انبرنا، اس کا انبر ہے۔ فاکل من اس پشارات دی مہینے تک ہم اس سے کھاتے رہے۔ فاخذ ابو عبیدہ عزم نظامی، ابو عبیدہ نے اس کی ہڈی اٹھائی، فمر راکب تحتہ، ایک گھوڑ سوار یا اونٹ سوار اس کے نیچے گزرا، تو اتنا کیا تھا، اونچی ہڈی تھی اتنی۔ فلما قدمنا، جب ہم آئے، ذکرنا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ علیہ السلام کو سارا قصہ بتا دیا۔ فقال فرمائے کلو رزقا اخرجہ اللہ علیکم، یہ رزق کی کھا لو، وطعمونا، ہمیں بھی کھلاؤ، ان کان معکم، اگر کچھ پاس ہو،
قول فرسلنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پاکلو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بھیجا تھا تو آپ علیہ السلام نے اسے کھایا تھا. مچھلی وغیرہ کو جب سمندر وغیرہ یا پانی کیا کر دے پھینک دے اس کی وجہ سے مر جائے تو وہ توفی کے حکم میں نہیں ہے. توفی مچھلی اس کو کہتے بذات خود مر جائے پھر الٹی ہو کر پانی کے اندر تیر رہی ہو وہ کیا ہے وہ حرام ہے. طبی موت مرنے والی مچھلیاں مرضک مکروہ تحریمی ہے کہ حدیث میں ہے کہ جو کیا ہو تفی ہو اپنی موت مارے اس کو نہ کھاؤ. امام شافعی سے کے نزدیک جائز ہے اور اس سے استدلال پکڑ رہے کہ یہ توفی مچھلی تھی. ہم کہتے توفی مچھلی نہیں تھی بلکہ سمندر نے اسے پھینک دیا تھا اور داب وغیرہ کا جلب اس کے لیے اگر آیا ہے نا تو وہ اسی لیے کہ ان پر بھی دابے کا اطلاق ہوتا ہے. اور یہ کیا تھی مچھلی تھی. مچھلی چھوٹی ہوئی یا بڑی تمام صورتوں کی مچھلی کھانا کیا ہے درست ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا وقع الذباب فی اناء احدکم اگر کسی کے برتن میں مکھی پڑ جائے چاہے وہ کوئی سالن اور فلیمسه كله پورا ڈبو دے اس میں ثم یترکه پھر مکھی کو پھینک دے. فإن فی احد جناحی شفا ایک پر میں شفا ہے و فی الاخر دوسرے میں بیماری ہیں دونوں ملا کر مکس کیا کرو. وعن میمونۃ نفارۃ